فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم کتاب فاطمہ کے گھر پہ حملہ کا دوسرا باب شروع کریں گے۔ آئیے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 61 سے۔ دوسرا باب شیعہ علماء کی زبانی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت۔ شیعہ علماء کی زبانی حضرت فاطمہ کی مظلومیت، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ہونے والے افسوسناک تشدد، ان کے گھر پہ حملے، گھر کو آگ لگائے جانے، جناب محسن علیہ السلام کی شہادت اور حضرت فاطمہ علیہ السلام پر ہونے والے دیگر ظلم و ستم کو علماء شیعہ نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، اور صدر اسلام سے لے کر آج تک لکھی جانے والی کتابوں میں دلائل اور معتبر مصادر کے ساتھ اس افسوسناک تاریخی سانحے کو بیان کیا ہے۔ ہم اپنے گزشتہ علماء کی کتابوں سے چند اقتباسات کو اس مختصر کتاب میں شامل کریں گے اور ان تحریروں کو قارئین کی خدمت میں پیش کریں گے جو ہمارے علماء نے مخالفین کے اعتراضات اور شبہات کے جواب میں لکھی، تاکہ اس سانحے کی حقیقت سب پر واضح ہو جائے اور ظالم حکمرانوں اور ان کے نمکخوار تاریخ دانوں کی طرف سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت پر صدیوں سے ڈالے ہوئے پردے پارا پارا ہو جائیں۔ نمبر 1، سید مرتضیٰ علی الہدیٰ، متوفی 436 ہجری۔ قاضی عبدالجبار متوفی 415 ہجری کا تعلق معتزلہ کے نامور علماء سے تھا۔ قاضی عبدالجبار نے شیعوں کے رد میں لکھا، شیعوں کی طرف سے مذکور طعن و تشنیع میں سے ایک یہ دعویٰ بھی ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مرتے دم تک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر غضبناک رہیں، اور حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی کہ یہ دونوں میرے جنازے میں شرکت نہ کریں اور مجھے ان دونوں سے پوشیدہ دفن کیا جائے، لہٰذا اس وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ اسی طرح شیعہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام جعفر ابن محمد سے مروی روایت کے مطابق حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تازیانے سے مارا تھا۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر گئے، جبکہ وہاں حضرت علی علیہ السلام، زبیر، مقداد اور وہ لوگ جمع تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس پہنچ کر عمر نے کہا، میں تمہارے باپ کے بعد تم سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں رکھتا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے پاس اکٹھے ہوئے تو میں ان کو جلانے کے لیے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جواب: قاضی عبدالجبار شیعوں کو مذکورہ بالا باتوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے، ہم ان تمام باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر قاضی عبدالجبار کہتا ہے، حضرت عمر کے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگانے والے واقعے کو اگر صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ واقعہ حضرت عمر کے لیے طعن کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ حضرت عمر کو ہر اس شخص کو دھمکیاں دینے کا حق حاصل ہے کہ جو حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کرے۔ کتاب المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337، کتاب الشافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112 سے 119 تک۔ سید مرتضیٰ قدس سرہ کا جواب۔
سید مرتضیٰ نے قاضی عبدالجبار کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائے جانے کا واقعہ اہل سنت کے راویوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائے جانے والے واقعے کے صحیح ہونے کی صورت میں قاضی عبدالجبار نے عمر کے لیے اس کام کے جواز کا جو عذر پیش کیا ہے وہ نہایت مضحکہ خیز ہے۔ کیا کوئی ایسا عذر بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا کر انہیں گھر میں جلا دیا جائے؟ کتاب شافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 119 سے 120۔ عبدالجبار نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائے جانے والی بات کو ذکر کرنے کے بعد کہا، ہم ان روایات کو صحیح تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ سید مرتضیٰ اس بات کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں، تم نے ان روایات کو تسلیم کرنے سے انکار تو کیا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کریں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو آگ لگائے جانے والے واقعے کو بیان کرنے والی روایت کو بغیر کسی دلیل کے نہ ماننا ایسی بات ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہی دی جا سکتی۔ کتاب شافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 سے 113۔ قاضی عبدالجبار کا کہنا ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر تشدد والی روایت خدا کے حلول والی روایات کی طرح ہیں۔ سید مرتضیٰ اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو لوگ خدا کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدے کے باطل ہونے پر عقل دلالت کرتی ہے؟ کیا عقل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر تشدد کی روایات کے محال ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے؟ سید مرتضیٰ کی یہ کہنے کا مقصد حلول کے عقیدے میں اور اہل بیت کے پیروکاروں کے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائے جانے کے المناک سانحے ہے کہ دلائل کی بنیاد پر درست ماننے میں فرق واضح کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جسم میں حلول کر سکتا ہے، ان کی رائے کی عقل نفی کرتی ہے، کیونکہ اللہ کوئی جسم نہیں ہے، جبکہ گھر کو آگ لگائے جانے کا واقعہ عقلی اعتبار سے محال نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے سے بھی مختلف ہیں۔ قاضی عبدالجبار سے کہا گیا، جس طرح تم نے حلول والے عقیدے کا عقلی طور پر محال ہونا ثابت کیا ہے، اسی طرح تم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلائے جانے والے واقعے کو بھی عقلی طور پر محال ہونا ثابت کرو، لیکن یہ تو واضح سے بات ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کتاب الشافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 117۔ سید مرتضیٰ آخر میں لکھتے ہیں، قاضی عبدالجبار کے ذکر کردہ سبب کے تحت حضرت عمر کے گھر کو جلانے کی دھمکی دینے اور اسی سبب کے تحت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تازیانے مارنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اہل خانہ سمیت گھر کو جلایا جانا تازیانے کے مارنے سے زیادہ بدترین عمل ہے، لہٰذا تازیانے سے حضرت فاطمہ کو مارنے والی روایت کے راوی کو جھٹلانے کا کوئی خاص سبب نہیں ہے۔ کتاب الشافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 120۔ نمبر 2، شیخ طوسی متوفی 460 ہجری۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ہونے والے تشدد اور ظلم و ستم سے انکار کرنے والوں کے جواب میں شیخ محمد بن الحسن طوسی کہتے ہیں، یہ بات مروی ہے کہ انہوں حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ کرنے والوں نے حضرت فاطمہ کو تازیانوں سے مارا تھا، اور یہ ایک مشہور واقعہ ہے، اور شیعوں کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے پیٹ پر اتنا مارا کہ ان کے بطن میں موجود بچہ ساقط ہو گیا۔ اس ساقط ہونے والے بچے کا نام محسن رکھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں موجود روایات اہل سنت کے ہاں مشہور ہیں، جن میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کرنے والوں نے حضرت فاطمہ کے گھر میں پناہ لی اور حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو سرکاری حکم نامے پر حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ کرنے والوں کا ارادہ حضرت فاطمہ کو ان کے گھر سمیت آگ لگانے کا ہی تھا، اور کسی کو ان روایات کی موجودگی سے انکار کا حق نہیں ہے،
کیونکہ ہم نے اس المناک حادثہ والی روایت کو اہل سنت سے ہی بلا زری اور دوسرے علماء اہل سنت کے واسطے سے نقل کیا ہے، اور شیعوں کے علماء اس واقعے کو اہل سنت سے نقل کر کے ذکر کرتے ہیں، اور شیعوں میں اس المناک واقعے کی تاریخ میں موجودگی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تیسرے باب میں بلا زری اور بہت سے دیگر علماء اہل سنت کی کتابوں میں مذکور اس سانحے کے متعلق روایات کو قارئین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مؤلف: کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائے جانے والی روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ حضرت عمر اور دیگر آگ لگانے والوں کے لیے برائی اور تان شمار نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بہانہ یا عذر قابل قبول اور جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن اور حضرت حسین کو گھر سمیت جلا دینے کا اقدام کسی بھی صورت میں اور کسی بھی عذر کے تحت جائز نہیں ہو سکتا۔ کون سا ایسا عذر ہے کہ جو ایسا بدترین کام کرنے کا جواز بن سکتا ہے؟ کتاب تخلیص الشافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 سے 157 تک۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگانے کے بدترین عمل کے لیے جو بھی عذر یا بہانہ پیش کیا جائے وہ مسلمانوں کی مخالفت پر مشتمل ہوگا اور مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہوگا۔ اگر کوئی اس بدترین کام کے صحیح ہونے کے سلسلے میں اجماع کی بات کرتا ہے تو یہ اجماع فقط اسی صورت میں صحیح ہوگا جب اس میں حضرت علی علیہ السلام اور وہ مسلمان بھی شامل ہوں جو حضرت ابوبکر کی بیعت سے انکار کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان کے اجماع سے باہر ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے اجماع والی بات ہی ایک جھوٹ ہے۔ اگر کسی اجماع کی حضرت امیر المومنین علیہ السلام اکیلے ہی مخالفت کر دیں تو وہ اجماع کس طرح صحیح شمار ہو سکتا ہے، اور اگر بہت سے دیگر مسلمانوں نے اس کی مخالفت میں ساتھ دینے کے لیے حضرت علی کی بیعت کی ہو تو اس اجماع کے صحیح ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جبائی اور اس کے علاوہ جو بھی اجماع کی بات کرتا ہے اس کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی اور کینہ پروری واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائے جانے کا واقعہ حضرت علی اور گھر میں پناہ لینے والوں کے بیعت کرنے سے انکار کے بعد پیش آیا۔ بس یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو لوگ حضرت ابوبکر کی خلافت پر تمام مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع کی بات کرتے ہیں ان کو حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود اکابر صحابہ کا حضرت ابوبکر کی بیعت سے صاف انکار نظر نہیں آتا، یا نعوذ باللہ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سمیت ان اکابر صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی پاداش میں انہیں کافی سختیاں بھی جھیلنی پڑیں۔ شیخ توسی یہ بھی لکھتے ہیں، بلازری نے مدائنی سے اور اس نے مسلمہ بن محارب اور اس نے سلیمان تمیمی سے اور اس نے ابی اون سے نقل کیا ہے، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو حضرت علی کی طرف بیعت لینے کے لیے بھیجا، حضرت علی نے بیعت نہ کی، حضرت عمر کے پاس جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ گھر کے دروازے پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت عمر کو روکا اور کہا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم گھر میں میری موجودگی کے باوجود میرے دروازے کو آگ لگانے لگے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا، کیونکہ جو تمہارا باپ لے کر آیا تھا یہ آگ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس روایت کو آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76، الکتاب الشافی مؤلف سید مرتضیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 261، الکتاب بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 389 سے 411 تک، کتاب النساب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586، کتاب العقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259 سے 60، کتاب کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149، کتاب الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167،
کتاب المختصر فی الخبار البشر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، کتاب ترانف صفحہ نمبر 239، کتاب تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، نہج الحق صفحہ نمبر 271، کتاب نفحات اللاہوت صفحہ نمبر 79، کتاب العوالم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 408 سے 602، کتاب الشافی مؤلف ابن حمزہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174۔ شیخ طوسی کہتے ہیں یہ روایت شیعہ کتابوں میں بہت زیادہ سلسلہ اسناد سے مذکور ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل سنت کے بزرگ علماء بھی اس سانحے کے بارے میں روایات نقل کرتے رہے ہیں۔ کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76۔ نمبر 3، ابو الصلاح حلبی متوفی 474 ہجری۔ شیخ ابو الصلاح حلبی کہتے ہیں، ترجمہ، کتاب تقریب المعارف صفحہ نمبر 233 سے پڑھتی ہوں، حضرت علی کا خلافت کے معاملے میں ان لوگوں کی مخالفت کرنا اور اسی سبب کی بنیاد پر ان لوگوں کا حضرت علی کو اذیت و تشدد کا نشانہ بنانا، حضرت علی سے بدزبانی سے گفتگو کرنا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا، حضرت علی کے گھر کو آگ لگانے کے لیے لکڑیاں لے کر آنا، گھر پر حملہ کرنا، مردوں کا بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا، حضرت علی کو گلے سے باندھ کر باہر لے کر آنا، حضرت علی کی زوجہ اور بیٹیوں کو گھر پر حملہ کر کے تکلیف پہنچانا، اور بنی ہاشم اور دیگر گھرانوں سے تعلق رکھنے والی قریبی رشتہ دار خواتین کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا، بے نیام تلواریں لے کر حضرت علی کے گرد کھڑے ہو جانا اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں قتل کی دھمکی دینا ایک ثابت شدہ امر ہے۔ نمبر 4، شیخ عبدالجلیل قزوینی متوفی 560 ہجری۔ کتاب فضائل روافض میں مذکور ہے، شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن پر مارا اور ان کے بطن میں موجود بچے کو قتل کر دیا کہ جس کا نام رسول خدا نے محسن رکھا تھا۔ یہ بات لکھنے کے بعد مذکورہ بالا کتاب کا مؤلف شیعوں کو جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے، حضرت عمر کے حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ والی یہ روایت صحیح ہے، اور اس روایت کو شیعہ اور اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، لہٰذا اس کا سارے کام میں حضرت عمر کا مقصد حضرت علی سے بیعت دینا تھا۔ حضرت عمر کا مقصد اور نیت حضرت فاطمہ کے بطن میں موجود بچے کو قتل کرنا نہیں تھا، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ دروازے کے پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں، اور ایسی صورت میں حضرت فاطمہ کے پیٹ میں موجود بچے کا قتل حضرت عمر نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو غلطی سے ہو گیا تھا۔ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ حضرت عمر نے جناب محسن کو جان بوجھ کر قتل کیا تھا، تو حضرت عمر کوئی معصوم تو نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہو، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال، ان کی نیتوں اور رازوں سے بخوبی واقف ہیں۔ کتاب فضائل الروافض کا مؤلف کہتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے حضرت فاطمہ کو اپنے بابا کے غم میں رونے سے روکا۔ یہ اقتباس کتاب نقض مؤلف سید عبدالجلیل قزوینی صفحہ نمبر 298 سے لیا گیا ہے۔ کتاب فضائل روافض کا مؤلف ایک دوسری جگہ پر لکھتا ہے، شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر نے رسول خدا کی اس تحریر کردہ حضرت فاطمہ کی اس سند کو پھاڑ کر پرزے کر دیا جو فدق کو حضرت فاطمہ کی ملکیت قرار دیتی تھی، اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے بطن پر مارا اور ان کو اپنے بابا کے غم میں رونے سے روکا۔ کتاب النقض صفحہ نمبر 302۔
شیخ عبدالجلیل قزوینی کا جواب۔ شیخ عبدالجلیل قزوینی نے کتاب فضائل الروافض سے مذکورہ اقتباسات ذکر کرنے کے بعد ان کے جواب میں لکھا ہے، جناب محسن کو شہید کرنے کا جو عذر اس کتاب کے مؤلف نے پیش کیا ہے وہ انتہائی عجیب و غریب ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایات کا ایک سمندر موجود ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت عمر کو خوب اچھی طرح سے معلوم تھا کہ حضرت فاطمہ دروازے کے پیچھے موجود ہیں، بلکہ بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے حضرت عمر اور اس کے ساتھ آنے والوں کو گھر میں داخل ہونے اور دروازے کو کھولنے سے روکنے کے لیے دروازے کو پکڑا تو ان کی انگلیاں باہر کی طرف نمودار ہوئیں، اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی انگلیوں پر بھی مارا تاکہ وہ دروازے کو چھوڑ دیں، اور اسی طرح روایات میں مذکور ہے حضرت فاطمہ نے ان ظالموں کو یہ بھی بتایا کہ میں بغیر حجاب کے ہوں تاکہ یہ ظالم گھر میں داخل نہ ہوں، لیکن افسوس پھر حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو لاتیں اور تماچے مارے، اور حضرت عمر، قنفذ اور گھر پر حملہ کرنے والے دوسرے افراد نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو مارا پیٹا۔ پتہ نہیں حضرت عمر کے ہاتھوں جناب محسن کی شہادت کو کس طرح سے غیر ارادی فعل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، شاید یہ ہو سکتا ہے کہ غیر ارادی فعل کا کوئی دوسرے معنی و مفہوم ہو کہ جو اس کتاب کے مؤلف کے دماغ میں ہو، اور اس نے خاص طور پر اس کا وہ مفہوم اور معنی فقط اس سانحے کے لیے ایجاد کیا ہو۔ پھر بہرحال ہمارا کتاب بعض فضائل الروافض سے مذکورہ اقتباس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تحریر واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر تشدد کیا گیا، حضرت فاطمہ کو مارا پیٹا گیا، حضرت فاطمہ کے احترام کو پامال کیا گیا، حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، حضرت فاطمہ کے گھر میں بغیر اجازت لوگوں کا ہجوم داخل ہوا، حضرت فاطمہ کے بطن میں موجود بچے کو شہید کیا گیا، اور یہ سب وہ المناک واقعات ہیں کہ جو ثابت شدہ حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا وقوع ایک مسلم امر ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ایک گروہ ان المناک واقعات کو حضرت فاطمہ کی مظلومیت کی دلیل بنا کر پیش کرتا ہے، اور دوسرا گروہ ان المناک واقعات کے ظلم نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ہیلے و بہانے اور عذر پیش کرتا ہے، چاہے یہ ہیلے بہانے اور عذر غیر معقول اور کمزور ترین ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر اس قسم کے عذر خواہی پر اعتماد کریں اور اسے ہی صحیح شمار کرنے لگیں تو دنیا میں کوئی بھی مجرم جرم کرنے کے بعد مجرم نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی وہ جرم کی سزا کا حقدار بنے گا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے توابلیس کے لیے بھی عذر خواہی تراشی ہے، جیسا کہ امام غزالی نے لوگوں کو ابلیس پر لعنت سے روکنے کے لیے کہا ہے، اگر اس پر لعنت کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125۔ اسی طرح سے امام غزالی نے یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے عذر خواہی اور بے گناہی کے ہیلے و بہانے تراشے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیں تاکہ دنیا میں موجود ایسے عجوبوں کو آپ دیکھنے سے قاصر نہ رہ جائیں۔ نمبر 5، یحییٰ بن محمد علوی بصری متوفی 613 ہجری۔ یحییٰ بن محمد علوی حسنی بصری بصرہ میں نقیب الطالبین تھے، پھر انہوں نے نقابت کے منصب کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور خود بغداد میں رہنا شروع کر دیا۔ ابن ابی الحدید نے کافی مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن محمد اپنے علوی ہونے کے باوجود مذہب میں تعصب اور تشدد فکری سے پاک تھا۔ ابن ابی الحدید معتزلی متوفی 656 ہجری کہتے ہیں کہ یحییٰ بن محمد علوی بصری کہا کرتا تھا، اگر آپ کہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہونے اور ان کے احترام کو پامال کرنے کا مقصد نظام اسلام کی حفاظت، انتشار سے بچاؤ، مسلمانوں کے ایک گروہ کو اطاعت چھوڑنے سے بچانا تھا، تو آپ کو کہا جا سکتا ہے حضرت عائشہ کے پردے اور اس کے ہودج کو اس لیے پامال کیا گیا کیونکہ حضرت عائشہ نے اطاعت ترک کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلایا اور مسلمانوں کے خون کو بہایا۔ جو ہم بات
آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا نے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کی عزت و حرمت سب سے زیادہ، مقام و منزلت سب سے بلند، اور ان کے احترام کا لحاظ رکھنا سب سے اولا اور ہر چیز سے بالا تر ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آن حضرت کا حصہ اور آن حضرت کے گوشت اور خون کا جزو ہیں، اور کسی ایسی اجنبی بیوی کی طرح نہیں ہے کہ جس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ ہی نہیں ہو۔ حضرت عائشہ اور کوئی بھی دوسری عورت کس طرح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر ہو سکتی ہے، جبکہ تمام مسلمان چاہے وہ حضرت فاطمہ سے عقیدت رکھتے ہوں یا نہیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ ہی تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں۔ آج ہمارے لیے رسول خدا کی زوجہ کا رسول کی وجہ سے اور جناب ام حبیبہ کے بھائی کا جناب ام حبیبہ کی وجہ سے لحاظ رکھنا کیوں لازمی قرار دیا جاتا ہے، اور خود صحابہ کے لیے رسول خدا کی خاطر رسول خدا کے اہل بیت کا لحاظ رکھنا کیوں لازمی نہیں قرار دیا جاتا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 16 اور 17۔ نمبر 6، سید ابن طاؤس متوفی 664 ہجری۔ سید رضی الدین علی ابن طاؤس دوسرے مکاتب فکر کے لیے دلیل برہان اور اتمام حجت کے طور پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مظالم کو اہل سنت کی کتابوں اور روایات سے بیان کرنے کے دوران کہتے ہیں، گزشتہ صفوں میں اہل سنت کی صحائح اور معتبر کتابوں سے حضرت علی کے حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کرنے اور ان کے اکٹھا ہونے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے حضرت علی اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو جلانے کا فیصلہ کرنے کا ذکر ہو چکا ہے۔ کتاب الطرائف صفحہ نمبر 274۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں، اس سانحے کے بارے میں طبری، واقدی اور غرر کے مؤلف نے جو روایات لکھی ہیں ان میں واضح طور پر یہ بات مذکور ہے کہ ان ظالموں نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کے گھر کو آگ لگانے کا مصمم ارادہ کیا تھا۔ کہاں ان ظالموں کے اہل بیت رسول کے حق میں یہ قبیح ترین ارادے و اعمال، اور کہاں نبی کی اپنی اہل بیت کے بارے میں بار بار کی جانے والی وصیتیں۔ کتاب الطرائف صفحہ نمبر 245۔ سید ابن طاؤس مزید لکھتے ہیں، انتہائی عجیب و غریب بات ہے کہ روایات میں واضح الفاظ میں ان ظالموں کے حضرت علی اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو جلانے کے ارادے کے حوالے سے مذکور ہے کہ حضرت عمر جلتی ہوئی لکڑیاں ان دونوں کو جلانے کے لیے لے کر آئے، جبکہ اس دوران اسی گھر میں حضرت فاطمہ بھی موجود تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ آگ لے کر حضرت فاطمہ کے گھر کو جلانے کے لیے آئے تو اس وقت گھر میں زبین، امام حسن، امام حسین، بنی ہاشم کے وہ افراد بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کو خلافت کے لیے غیر موضوع سمجھتے ہوئے ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ کیا مسلمانوں میں موجود صاحبان عقل یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے ساری مخلوق میں سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور ان کی نبوت تمام نبوتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ان کی بیعت تمام انبیاء اور اوصیاء کی بیعت سے زیادہ واجب ہے۔ لیکن اسی کے باوجود حضرت محمد کو ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جو بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتی تھی، اور اس قوم میں بے شمار ملحدین اور کفار کے گروہ تھے۔ ہم نے کہیں بھی نہ یہ تو پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ حضرت محمد نے اپنی نبوت کو تسلیم کرنے میں دیر کرنے والوں اور بیعت میں تاخیر کرنے والوں کو جلانے کا حکم دیا ہو، اس کام پر رضامندی کا اظہار کیا ہو، یا اس کام کو حلال اور جائز قرار دیا ہو۔ کیا اہل بیت رسول سے یہ بغض اور دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ رسول کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد ان لوگوں نے اپنے رسول کی اپنی اولاد و اہل بیت کے بارے میں کی جانے والی تمام وصیتوں کو بھلا دیا اور اہل بیت کے مد مقابل آ گئے اور انہیں آگ سے جلانے کی دھمکیاں دینے لگے؟ ہر عقل سلیم گواہ ہے کہ اس طریقے سے بیعت دینا
اور لوگوں کو بیعت پر مجبور کرنا تمام شریعتوں، نبوتوں اور انسانی عادات کے خلاف ہے۔ سید ابن طاؤس نے ابن مسعود کی ذکر کردہ روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ساتھ تھے کہ ہمارا گزر چونٹیوں والی جگہ سے ہوا، تو کسی نے ان چونٹیوں کو آگ لگا دی، جس پر رسول خدا نے فرمایا انسان کے لیے کسی کو خدا کے عذاب سے عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ عبدالحمود کہتا ہے، کیا اہل بیت رسول کی حیثیت چونٹیوں سے بھی کم گئی گزری قرار دے دی گئی تھی کہ یہ لوگ آگ کے ذریعے انہیں جلا کر عذاب خدا سے انہیں تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ خدا کی قسم، یہ سانحہ دنیا کا المناک ترین عجوبہ ہے۔ کتاب الطرائف، صفحہ نمبر 245 سے 246۔ حضرت علی کو خلافت اور ان کی منزلت سے ہٹانے کے لیے امت نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ان لوگوں کے حضرت علی کے بارے میں ارادے اور انہیں جلانے اور ان کی عزت و حرمت کو پامال کرنے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہی ہیں۔ کتاب الطرائف، صفحہ نمبر 195۔ سید ابن طاؤس یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ سب کافی نہیں تھا کہ حضرت عمر کو حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بھیج دیا گیا، جبکہ ان کے ہاں عباس ابن عبد المطلب بنی ہاشم کا ایک گروہ آیا ہوا تھا کہ حضرت محمد کی وفات میں غمزدہ صف ماتم بچھائے ہوئے تھے۔ آئیے کتاب کا مطالعہ یہاں پہ روکتے ہیں۔ یہ تھا پارٹ نمبر 3 اور ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 83 پہ۔ اس کے گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔